السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة الجديدة التي نتحدث فيها عن كيفية ترجمة العناوين الصحفية وكيفية قراءة وفهم النصوص التي تنشر في الصحف العربية. یہ ہمارا جو ہے سیشن ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کو اس چیز سے متعارف کروائے کہ جرنلسٹک عربک عربی میں کس طرح ہوتی ہے، کس طرح ہم لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور اس کو جو ہے ٹرانسلیٹ اگر ہم کرنا چاہیں تو کس طرح کر سکتے ہیں. یہ اس سلسلے کا ہمارا دوسرا محاضرہ ہے، اور اس میں ہم جو ہے عملی طور پر نصوص کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج میں نے جن نیوز پیپر کا انتخاب کیا ہے وہ دو نیوز پیپر ہے بیسکلی. پہلا نیوز پیپر ہے الشرق الاوسط، جس سے ہم نے کل ایک نیوز پڑھی تھی جو انڈیا میں ویکسینیشن کے حوالے سے تھا. تو آج بھی جو ہے ہم اسی پیپر سے جو ہے چند عناوین کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. میں نے آسانی کے لیے کچھ جو ہیڈ لائنز ہے اس کو الگ سے نکال کر رکھ دیا ہے. یہ پیپر آپ لوگوں کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو اندازہ ہو کہ باہر جو ہے پیپر کس طرح کا ہوتا ہے، اور وہ اس کا فرنٹ پیج کیا ہوتا ہے، اور پیجز اس میں کس کس طرح کے پیجز آتے ہیں. وہ ساری چیزوں سے ہم کو واقفیت ہو جائے، اس لیے جو ہے یہ چیز میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. تو مجھے امید ہے کہ اسکرین آپ کو دکھ رہا ہوگا، اسکرین پر آپ کو یہ پیپر دکھ رہا ہوگا. دیکھیے جی. تو اس میں یہ پیپر کا نام ہے الشرق الاوسط. الشرق الاوسط کہتے ہیں مڈل ایسٹ کو. پیپر ٹھیک ہے. الشرق الاوسط بولتے مڈل ایسٹ بولتے ہیں. ابھی بولے ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ ان پیپروں میں سے ہے جو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے انٹرنیٹ پہ، اور بہت سارے پیپرز ہیں، لیکن یہ اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ آسانی سے نیٹ پر اویلیبل ہے. آپ جو ہے اس کا ویب سائٹ ہے اوسط.com، AAW یہاں پہ لکھا ہوا ہے. دیکھیے میں جس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں، تو یہاں سے آپ جو ہے یہ پیپر کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں. یہ سیدھی اسکرین کے جو ہے ٹاپ رائٹ سائڈ پر www.aawsat.com، تو اس سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایک چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ ٹرانسلیٹ کا مطلب خاص طور پر جرنلسٹک جو ٹرانسلیشن ہوتا ہے اس میں آپ کو جو ہے جنرل نالج ہونی چاہیے. جتنی زیادہ آپ کے پاس جنرل نالج ہوگی، جتنا آپ اپنے اطراف اور اکناف سے اویئر ہوں گے، باشعور ہوں گے، اتنی ہی آسانی کے ساتھ آپ الفاظ کا ترجمہ کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے اطراف و اکناف سے ناواقف ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، تو پھر آپ کو ٹرانسلیشن بھی نہیں آئے گا. ٹرانسلیشن کیا ہے؟ ٹرانسلیشن جو ہے یہ انسان پہلے سے اس کے پاس بہت ساری چیزیں ہو،
اس کو وہ امپلیمنٹ کیسا کرے اس کا نام ہے. جو بالکل زیرو ہو اس کو ٹرانسلیشن نہیں آ سکتا. اس کو پہلے عربی زبان پر اچھا خاصا محنت کرنی پڑے گی. دوسرا جو ٹارگٹ لینگویج ہے چاہے وہ اردو ہو, عربی ہو یا کوئی بھی زبان ہو, اگر وہ زبان میں ترجمہ کرنا چاہتا ہے تو یہ دو زبانوں کو وہ الگ الگ سیکھے اور اس کے بعد دونوں کے قواعد کو دونوں زبانوں کے جب وہ ترجمہ کرے اس پر اجرا کرے تو ہی وہ صحیح ہو سکتا ہے. تو یہ ہمارا جو سیشن ہے یہ ان طلباء کے لیے ہے جن کو عربی اچھی آتی ہے, جنہوں نے مدارس میں +2 لیول پر پڑھا ہوا ہے. یہ ہمارے محاضرات ان لوگوں کو فائدہ دیں گے. تو مثال کے طور پر میں آپ کو بولتا ہوں کہ یہ جو ہے ہماری, اگر ہم اس کو ترجمہ کرنا چاہیں, ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں زوم پر, اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کو پڑھ سکتے ہیں. کوئی اگر جو ہے اس کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. کوئی بھی اگر پڑھنا چاہیں تاکہ ہم کو اندازہ ہو کہ ہم کہاں پر ہیں. شہباز اگر ہے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے. ولایت بائدان تبدأ بسلسلة قرارات تنفیذیہ. ماشاء اللہ, چلیے. ولایت بائدان تبدأ بسلسلة قرارات تنفیذیہ. اب اس میں آپ کو ہارڈ ورڈ کیا دکھ رہا بولیے؟ قرارات تنفیذیہ. اچھا تو اچھا, بائیڈن کیا ہے؟ یہ بی الف یا دال نون نام ہے, کس کا نام ہے؟ پریسیڈنٹ آف امریکہ. پریسیڈنٹ آف امریکہ. اور ابھی تک جو ہے وہ ابھی حلف نہیں لیا, اسی لیے اس کو کہتے ہیں نو منتخبہ. جی ٹھیک ہے, تو بہت اچھا کرے آپ. قرار کا مطلب ہوتا ہے فیصلے, جی اور اس کی جمع آتی ہے قرارات. اور تنفیذیہ, تنفیذ کہتے ہیں ایگزیکیوٹیو, ایگزیکیوشن. ٹھیک ہے, جی تو اس کو آپ جو ہے اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی فیصلے یا نافذ کرنے والے فیصلے, نافذ ہونے والے قراردادیں. جی قرارداد, قرارن کا مطلب ہوتا ہے قرارداد, قراردادیں بولے تو. تنفیذیہ کا مطلب وہ جو نافذ ہونا ہی ہونا ہے, جس کو امپلیمنٹ ہونا ہے. جی اب آپ ترجمہ کر سکتے, جی. کوشش کیجئے. ولایت, ولایت کا ولایت کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کا دور حکومت. بائیدان کی حکومت قرارداد نہیں, مطلب نافذ ہونے والی قراردادوں کے سلسلے سے شروع ہونے والی ہے. یعنی اس میں بہت ساری چیزوں کو نافذ کیا جانے والا ہے. جی ٹھیک ہے, ایک اور ایک جو ہے ہم دیکھتے ہیں اگر آتا ہے تو ہم کو. یہ دیکھیے, یہ پڑھیے آپ. جی. الامارات توفر اللقاح للمواطنین والمقیم. نہیں, توفرا نہیں ہے, وفرا یوفر توفیرا. توفر توفر اللقاح للمواطنین, اللقاح. اللقاح للمواطنین والمقیمین. بدءا من عمر 16 عاما. 16 عاما. کچھ سمجھ میں آیا؟ وفر یوفر کا مطلب جو ہے فراہم کرنا. جی اللقاح کا مطلب ویکسین. ویکسین. مواطن کہتے ہیں مقیم کو, وہاں کے رہنے والے کو. جی اور مقیم کہتے ہیں جو باہر کا ہو, ایکسپیٹ جسے انگلش میں ہم کہتے ہیں, خارجی. مواطنین شہری, شہری, اور مقیمین خارجی. اور بدم من عمری 16 عامن کا مطلب کیا ہوگا؟ 16 سال کی عمر سے شروعات. ہاں, تو اب آپ ترجمہ کریے, کیا ترجمہ ہو سکتا؟ امارات ہی بنا ہے. ہاں, امارات کا مطلب یونائٹیڈ عرب ایمریٹس, تو متحدہ امارات عرب امارات. امارات
شہری اور خارجیوں کو ویکسین فراہم کرے گی. 16 سال کی عمر کی شروعات. ترجمہ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کا پرفیکٹ ہو، کیونکہ ہم ابھی شروع کر رہے ہیں نا. ہم خالی یہاں پہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ جو ہے یہ عبادتوں کو سمجھ سکتے ہیں یا نہیں. جی ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ الامارات توفر اللقاح للمواطنین والمقیمین بدءا من عمر 16 عاما، کہ متحدہ عرب امارات 16 سال کی عمر سے شہریوں اور غیر مقیم شہریوں کو شہریوں کو اور غیر ملکیوں کو ویکسین فراہم کرنے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، جی متحدہ عرب امارات ملکی اور غیر ملکی لوگوں کو ویکسین فراہم کرنے جا رہی ہے جن کی عمر 16 سال کی ہو. یہ ہم مفہومی ترجمہ کریں. ابھی ہم اس کو جو ہے ہیڈ لائن کیسا بنانا ویسا نہیں کریں، جسٹ ہم ریڈ کریں تاکہ پہلے ہم کو پڑھنے اچھا آ جائے، پھر بعد میں ہم جو ہے اس کا اچھا ترجمہ بھی کر سکیں. چلیے جزاک اللہ. اور کوئی پڑھیں گے؟ اور کوئی ہے؟ جی جی یہ پڑھ سکتے ہیں آپ. یہ الاشتراکی دکھا. نہیں یہ والا تونس. بھی یہ تونس تنفذ حجرا صحيا. نفذ ينفذ تنفيذا. تنفذ حجرا صحيا موجها لمدة أسبوع. ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ موجہن کا موجہ تو مدت سمجھیے آپ، ڈیوریشن. جی. الحجرو کا مطلب صاحب یہ کمرے کے معنی. کوئی اور بول سکتے؟ یہ تو بہت کامن ورڈ ہے نا بھائی، ہم جو ہے 8 مہینے اس میں گزار کے آئے سو ہے. ہاں کوارنٹائن ہجرن سے صحیح. ہاں جی سمجھے آپ؟ جی. اچھا کبھی کیا ہوتا کہ آپ کو ترجمہ نہیں آتا، تو ترجمہ جو ہے نہیں آنا جو ہے کوئی غلط بات نہیں ہے، خاص طور پہ جو ہے کس کا؟ عناوین کا. تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے کہ آپ جو ہے جو نیوز ہے اس کو سرسری طور پر ایک بار پڑھ لیے تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ بات کس کی ہو رہی. اب یہاں پہ مثال کے طور پر یہ جو ہے یہ کوارنٹائن بھی ہے، یہ الحجر حجرا صحیا کا مطلب ہے لاک ڈاؤن سمجھیے آپ. کوارنٹائن میں بھی کیا ہوتا ہے؟ انسان لاک ڈاؤن ہی ہوتا ہے. آواز آ رہی ہے نا؟ تو اسرا انقضاء 4 أيام من الحجر الصحي الشامل الذي فرضته الحصيلة القياسية المسجلة على مستوى الإصابات والوفيات بوباء كورونا، تشرع تونس في تنفيذ الحجر الصحي الموجه لمدة أسبوع إضافي يمتد من 18 يناير إلى 24 يناير الحالي. مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ پہلے سے لاک ڈاؤن چل رہا تھا، لیکن یہ لاک ڈاؤن میں جو حالات میں اضافہ ہوا اور جو پازیٹیو کیسز آئے اور جو وفیات ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے تونس کیا کرا؟ تونس تنفذ حجرا صحیا موجہا لمدت اسبوعین، وہ ایک ہفتے کا اور اضافہ کر دیا. اچھا اس کے بعد کورونا سے جڑی ہوئی ہی ایک خبر ہے، یہ پڑھیے.
عدم تسجیل حالات وفات بالفیروس لليوم الخامس شرق سوریا. شرق سوریا شرق سوریا ظرف ہے وہ، یعنی فی شرقی سوریا. تو عدم تسجیل، سجل یسجل، تسجیل کا مطلب کیا ہے؟ رجسٹرڈ ہونا. رجسٹر ہونا، اور اسی سے جو ہے ریکارڈ کے بھی جو ہے یہی معنی ہے. تسجیل قیاسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریکارڈ. ٹھیک ہے. عدم تسجیل حالات وفات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی کے مرنے کی کوئی موت رجسٹر نہیں ہوئی. اس وجہ سے بالفیروس، وائرس کی وجہ سے، للیوم الخامسی، 5ویں دن بھی، شرق سوریا، مشرقی سوریا میں. تو 5ویں دن بھی مشرقی سوریا میں کسی کے وائرس سے ہلاک ہونے کی اطلاع نہیں ہے، وائرس سے ہلاک ہونے کی رجسٹریشن نہیں ہوا. لیکن پھر بھی کیا ہے؟ پھر بھی کیا ہے؟ نیچے کا پڑھیے. مخاوف من انتشار الجائحة. مفاعل، مخاوف من انتشار الجائحة في مخیمات ادلب. ٹھیک ہے. اب میں پیپر جو ہے، پیپر کے پڑھنے میں آپ کا جو ثقافت ہے اس کا بہت دخل ہوتا کہ آپ کو اوپری جانکاری کتنی ہے، ورنہ آپ جو ہے ڈکشنری کھول کے بھی نہیں پڑھ سکتے. اب اس میں ایک لفظ آیا ہے، دیکھیے، مخیمات. مخیمات کا مطلب کیا ہو سکتا؟ خیمے، مطلب کیا سمجھے آپ اس سے؟ یعنی ڈیرے جو جھوپڑیوں میں رہتے. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیریا میں جو ہے جنگ چل رہی، تو وہاں پہ بہت سارے لوگ کیا ہوئے؟ بے گھر ہو گئے. تو ان کے لیے جو ہے کیا کیا گیا؟ ایک جو ہے ٹیمپرری بندوبست کیا گیا، ان کو خیمے لگا کے دیے گئے. جی ٹھیک ہے. تو وہ ہر جگہ ہے جہاں پہ بھی افیکٹڈ پلیسز ہے نا، وہ ساری جگہ ہے مخیمات. تو اس کی بات ہو رہی. نیچے فوٹو بھی ہے، دیکھیے، جی ہاں. فوٹو سے بھی آپ سمجھ سکتے. تو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے صحت کے حالات خراب ہونے کے اندیشے ہے. اس کو کہتے ہیں کیمپس، CAMPS. تو مخاوف کا مطلب کیا ہے؟ فیئر. من انتشار الجائحتی، پینڈیمک کے پھیلنے کا خوف ہے. کہاں پہ؟ فی مخیمات ادلب. ادلب ایک شہر کا نام ہے. ادلب مقام کے کیمپس میں کرونا وائرس جو پینڈیمک کی شکل اختیار کر گیا ہے اس کے پھیلنے کا اندیشہ ہے. ٹھیک ہے. اب اسی چیز کو آپ دیکھیں، یہاں پہ انہیں جو ہے تھوڑا سا تفصیل سے دیتا. جیسے یہاں پہ ہے، بعد مروری 9 شہور من انتشاری جائحتی کووڈ-19 بعموم سوریا. پورے ملک میں کورونا پھیلنے کے بعد 9 مہینے کے بعد، لم تسجل هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية شرقي الفرات أي إصابة جديدة بفيروس کورونا. یہ جو حیا ہے، یہ جو فیڈریشن ہے، انہیں جو ہے کوئی بھی نیا کیس کورونا وائرس کا رجسٹر نہیں کی، مطلب کوئی بھی جو ہے اور افیکٹ نہیں ہوئے. کما لم تسجل لليوم الخامس على التوالي أي حالات وفات بالفیروس المستجد. اسی طرح وہ 5ویں دن مسلسل کسی کے مرنے کو رجسٹر نہیں کی. الفیروس المستجد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نوول کورونا. المستجد کا مطلب نیا، اور فیروس مطلب وائرس. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے آپ کو میں صرف ایک آپ کو اندازہ ہونا کہ کس طرح کے مضامین پیپر میں آتے ہیں. اچھا یہ پڑھیے، یہ والا المہمۃ التسہیلیہ. نہیں، اچھا پڑھیے، دیکھ کے پڑھیے. اچھا، الہمۃ التسہیلیہ للصحۃ العالمی. نہیں کیا ہے یار یہ؟ میں ٹھہریے، میں لکھتا ہوں، دیکھیے. المهمة المستحيلة لصحة العالمية في ووهان. احسنت. المہمۃ المستحیلۃ للصحة العالمیہ فی. کوئی ترجمہ کر سکتے اس کا؟
المہمہ کا ترجمہ کیا کرنا؟ کوشش. دیکھیں آپ جو ہے اندازہ لگائیے، گیس لگا کے کرنے کی کوشش کیجیے. مہمتن جو ہے عربی میں جو ہے مہمہ کا مطلب ہوتا ہے انگلش میں ٹاسک. جی. بولیے کیا ہو سکتا؟ ووہان میں عالمی صحت کا ناکام ٹاسک. ناکام کیوں؟ ووہان شہر میں ناکام نہیں ہے. المستحیلہ بولتے مطلب ہاں امپاسبل بولتے ہیں، ناممکن. امپاسبل کہتے ہیں، ہاں ناممکن. تو اب اس کے لیے جو ہے اوپر کا پڑھیے آپ کیا ہے. تسعى الى تحديد منشأ کورونا فی البؤرة الاولى. سعى يسعى الى کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوشش کرنا. ٹھیک ہے، کسی بات کو نکالنے کے لیے، کوئی جی. بات کی تہ تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنا. تحدید کا مطلب ہوتا ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا، کسی کو جو ہے کسی کو مطلب جو ہے ہائی لائٹ کرنا کہ یہ وجہ یہ ہے. ہم ایگزام پیپروں میں لکھتے ہیں کہ حدد الجواب الصحیح، مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحیح جواب کو ٹک کرو. جی. تو یہاں پہ بھی پھر بیک گراؤنڈ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ووہان جو ہے وہ شہر تھا جہاں سے کورونا وائرس کی وبا پھوٹی تھی. تو جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، عالمی صحت کا جو ادارہ عالمی صحت ہے، وہ بہت زمانے سے جو ہے چائنا سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ ہم کو وہاں پر جانے دو تاکہ ہم جا کے معلومات کریں کہ یہ وائرس پھیلا کیسا، کہ جو ساری دنیا میں پھیل گیا. تو اس کے بارے میں خبر ہے کہ تسعى الى تحدیدی منشئی کورونا کی ابتدا کے مرکز کو محدد کرنے کی کوشش کر رہی ہے. فی البؤرة الاولى، البؤرة الاولى کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرسٹ. بورا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ البؤرة کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بول سکتے؟ اٹیمپٹ کو بولتے ہیں. جی نہیں، میں آپ کو جو ہے اس کا وہ دیتا ہوں کہ بورا کا مطلب وہ جگہ جو ہے مطلب کسی بیماری کا اڈا بن جائے. جی. بہت آیا پیپر میں. اس کو انگلش میں کہتے ہیں ایپی سینٹر. ایپی سینٹر. ایپی سینٹر. متاثرہ مقام بولیں گے. متاثرہ مقام بول سکتے آپ. ایپی سینٹر. تو اب یہ سمجھ کے آپ جو ہے ذرا پھر سے پڑھیے. تسعى الى تحدید منشئی کورونا فی البؤرة الاولى. اس کے بعد عنوان ہے المہمۃ المستحیلۃ للصحۃ العالمیۃ فی ووہان. ووہان شہر میں عالمی صحت کے لیے ناممکن ٹاسک، ناممکن کام. ٹاسک ٹھیک ہے، کام. جی. ناممکن کام. یہ جو ہے نیوز آج چھپی ہے. دیکھیے کل جو ہم کرے تھے، اگر کل کوئی جو شریک تھے، خلل فی تطبیق الیکٹرونی یعرقل حملۃ تطعیمات کووڈ-19 فی الہند. یاد ہے نا آپ کو؟ کل ہم کرے تھے کہ کووڈ ویکسین کی جو ہے ایک ایپلیکیشن انڈیا نے بنائی ہے، اس کا نام کووین رکھا ہے. تو اس میں کچھ ٹیکنیکل پرابلم آئی جس کی وجہ سے ویکسینیشن کا جو کام تھا وہ متاثر ہوا ہے. اچھا یہ پڑھیے ایک بار. اس کو میں نے یہاں پہ بھی لکھ لیا ہے، یہاں پہ ہے دیکھیے یہ والا. طوره باحثون في جامعة واشنطن. جی آگے.
اختبار دم يحدد مرضى كورونا لأكثر عرضة للخطر. ترجمہ بول سکتے ہیں؟ جی مطلب اختبار دمین بلڈ ٹیسٹ بولنا چاہتا ہاں بلڈ ٹیسٹ، ہوں. بلڈ ٹیسٹ یا یحددو کا یہاں پہ متعین کرنا ایسا بولتے متعین کرنا، بالکل اوپر گیا نا ابھی تحدید. ہیں. جی ہاں ہوں، کورونا کے مریضوں ہاں کو ہاں متعین کرتا ہے. ہاں. یہ اور اکثر عرضۃ للخطر الاکثر وہ زیادہ عرضاتاً. عرضۃ للخطر ہوں، مطلب جن کو خطرے میں پڑنے کا زیادہ اندیشہ ہے. نہیں، جو اس بیماری میں، جن کو اس بیماری کے لاحق ہونے کا خطرہ سب سے زیادہ ہے. جی ٹھیک ہے، تو مطلب ترجمہ کیا ہے کہ واشنگٹن یونیورسٹی میں اسکالرز نے ایک ٹیسٹ طریقہ بلڈ ٹیسٹ کی ایجاد وجہ سے کیا ہے، معلوم. ایک طریقہ ایجاد کیا ہے جس کے تحت بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے سے کون سا شخص کورونا وائرس کے لیے سب سے زیادہ مطلب جو ہے اس کو ہو سکتا ہے وہ پہچانا جا سکتا ہے صرف ایک بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے سے. اختبار دمن یحدد مرضى کورونا الاکثر عرضۃ. الاکثر عرضۃ لی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے درپے ہو جانا، کسی چیز کے سامنے آ جانا. ٹھیک ہے، عرض لی جو ہے اس کا فعل آتا ہے. عرضۃ للخطر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خطرے سے دوچار ہو جانا. سمجھے آپ؟ تو یہ جی بلڈ ٹیسٹ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو معلوم ہو سکتا ہے کہ کون زیادہ کورونا وائرس کے پہنچنے کا کس کو زیادہ امکان ہے. طورہ مطلب ڈیولپ کیا بول کے ویسا بولنا چاہیے. ہاں طورہ ڈیولپ کیا. طورہ ایجاد کرنے کے معنی میں نہیں تھا. ڈیولپ جو ہے اسی کے معنی میں ہے، مطلب کوئی چیز کو جو ہے آہستہ آہستہ آپ کیا کرنا، کام ہونے کے قابل بنانا. ڈیولپ اسی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایجاد میں کیا ہوتا ہے کہ ایجاد وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے بالکل بھی نہیں تھی. اختراع جسے ہم کہتے ہیں. طورہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ طریقے بہت سارے ہیں، ہم ایک نیا طریقہ اس میں سے نکالے، یا دو معلوم طریقوں کو رکھتے ہوئے ایک جو ہے نیا طریقہ ڈیولپ کرے، اس کو کہتا طورہ. اس کے بعد پھر بائیڈن کی جو ایک خبر ہے، انوینشن بول سکتے ہیں. انوینشن کے لیے میں بولا نا اختراعن کہتے ہیں، یہاں پہ ڈیولپ ہوتا ہے. چلیے اس کے بعد ہے، یہ کوئی پڑھیں گے؟ یہ کوئی پڑھنا چاہیں گے؟ کون سا یہ والا جو میں ہائی لائٹ کیا ہوں. طورہ باحثون کا بول رہا تھا. نہیں، اس کے نیچے وہ یہ اسکرین پہ نہیں آ رہا. نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، ابھی ایک منٹ، اب دیکھیں. ہاں جی ہاں. تشمل ابطال حظر السفر من بلدان ذات اغلبیت مسلمت. من بلدانی ذاتی نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ ایک جگہ زیر آپ دے رہے ہیں، دوسری جگہ ذاتی نہیں ہو سکتا. من بلدان ذات اغلبیت مسلمت. احسنت. اور نیچے تک والعودۃ الى اتفاق بارس للمناخ بائیدن یبدأ ولایتہ بسلسلۃ قرارات تنفیذیہ. ٹھیک ہے، چلیے ترجمہ کر سکتے. جی اور یہ ہمارا آخری ہے. تشمل. اب آپ انگلش میں کیسا کریں گے؟ انکلوڈنگ. تشملو جو ہے یہاں پہ فعل ہے، لیکن جب آپ انگلش میں اس کا ترجمہ کرنے جائیں گے تو آپ جو ہے مصدر سے ترجمہ کریں گے، اور اردو میں بھی مصدر سے ترجمہ کریں گے بشمول. جی ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے دیکھیں، ابطال حظر السفر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سفر کی پابندیوں کو ہٹانا. سفر کی پابندیوں کو ہٹانا. من بلدان ان ملکوں سے ذاتی اغلبیت مسلمت جو مسلم اکثریتی ممالک. ہاں، مسلم اکثریتی ممالک سے سفر کی تحدیدات کو ہٹانا اور
پیرس کے ماحولیات کے جو ماحولیات کا معاہدہ تھا اس میں دوبارہ شامل ہونے کے بشمول بائیڈن یبدأ ولایتہ بسلسلۃ قرارات تنفیذیۃ. کر سکتے ترجمہ؟ شروع سے ہاں ترجمہ بول تو آپ ابھی ہم جو ہے ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ یا جیسا ترجمہ ہونا چاہیے ویسا نہیں کریں. ہم صرف سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مفہوم ہم کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا. مسلم اکثریتی ممالک سے سفر کی پابندیوں کو ختم کرنا کے بشمول کا نہیں ختم کرنے اور پیرس کے ماحولیاتی معاہدے میں دوبارہ شامل ہونے کے بشمول بائیڈن نافذ ہونے والے فیصلوں کے ایک سلسلے سے اپنی نہیں بسلسلۃ من القرارات کا مطلب کیا ہے کہ بائیڈن اپنے صدارتی یا اپنی حکومت کی ابتدا بہت سارے قراردادوں کے ذریعے سے کرنے والے ہیں. جی ٹھیک ہے. بائیڈن اپنی صدارتی میعاد کی شروعات بہت سارے نافذ کیے جانے والے فیصلوں سے کرنے والے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اب پھر اگین یہ جو پیرس کا جو معاہدہ ہے یہ کیا ہے، یہ جو ہے ایک ٹرانسلیٹر کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو نہیں معلوم ہوا تو پھر آپ ترجمہ صحیح نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے آج کی ہماری کلاس تھی، اور انشاءاللہ اگر جو ہے کل بھی اگر حالات اجازت دیے تو یہی ٹائم پہ ہم جو ہے دوبارہ ملیں گے. تو اس کو آپ جب تک کیا کر سکتے ہیں کہ یہ میں نے کچھ ہیڈ لائنز نکالی ہے، آپ اس کو اپنے طور پر ترجمہ کر کے کل اس پہ جو ہے ہم کو شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس پر ریویو کریں. تو یہ جو ہے ہم جو ہے بعد میں آپ کو جو ہے گروپس میں بھیج دیتے ہیں، آپ اس کو لے کر ترجمہ کیجیے. ٹھیک ہے، چلیے جزاک اللہ خیر. نکتفی بہذا القدر. شکرا لحسن انضمامکم معنا وتفاعلکم معنا، ونلتقي ان شاء الله غدا باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شہباز یہ کلاس کتنے دن سے شروع ہوئی؟